یکم نومبر کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیڈ لائن میں توسیع ہو سکتی ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. جب آپ ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی کسی صحیفے میں لکھا ہے 1 نومبر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان امیگرینٹس اگر واپس چلے جائیں گے تو ٹیررزم میں کتنی کمی آ سکتی پاکستان میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، بڑے دو آج کل اہم موضوع چل رہے ہیں. ایک تو کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، دوسرا پاکستان کی جو افغان غیر قانونی مقیم مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے پالیسی جو ہے اس کے بارے میں بھی بڑی بات ہو رہی ہے. اور کل یہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئیں کس طرح سے کہ ایک افغان کھلاڑی ہیں، انہوں نے پاکستان سے میچ جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جیت میں ان لوگوں کے نام کرتا ہوں، ان افغان لوگوں کے نام کرتا ہوں جنہیں پاکستان سے زبردستی نکالا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امبیسڈر نجم الثاقب صاحب. 11 ملکوں میں پاکستان کی بطور سفیر نمائندگی کر چکے ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں اور جنوبی ایشیا امور کے ماہر ہیں. سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فیصل. اچھا سر، یہ بتائیے، یہ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی بات سے شروع کیا جائے کہ یہ جو انہوں نے کل ایک بات کی افغان پلیئر نے، کیا وجہ ہے؟ ان کی نفرت کیوں ہے اتنی زیادہ پاکستان کے ساتھ؟ مجھے تو فیصل اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے، کل کی جیت جو ہے ان کی، وہ مقابلہ کر کے جیتے ہیں. آپ لوگوں نے ٹھیک طرح سے میچ کو پلان نہیں کیا اور اس زوم میں رہے کہ ہم تو کبھی ہارے نہیں ہیں ون ڈے میں، تو ہم جیتیں گے، ہم جیت ہی جائیں گے. بلکہ میچ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ 250 تک کر لیں تو یہ مشکل ہوگا افغانستان کے لیے. دیکھیے، کرکٹ کا میدان اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا میدان ہے، یا یہ جس کو ہم کہتے ہیں ریجنل سچویشن، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو میں تو اس بیان کو صرف اس طرح سے لوں گا کہ ایک وہ جیتتے ہیں ایک میچ، اور اس میں جو سیاسی اینگل ہے، ظاہر ہے جیت کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی خوشی ہے اور آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہیں، کیا یہ کیپٹن ہیں ان کے، وہ کیونکہ کیپٹن تو ان کے شہیدی صاحب ہیں، تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو جب خوش ہوتا ہے آدمی تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو اتنا زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس میں امپورٹنٹ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان میں رہنے والے لوگ ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے ان کی کرکٹ ٹیم بھی شامل ہے، تو ان لوگوں کا کیا دیکھنا ہے پاکستان کی طرف، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر سیاسی اور سفارتی اینگل سے دیکھا جائے تو کیا افغانی چاہتے ہیں ادھر کے افغانستان کے لوگ کے جو یہاں پہ ان کے ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، جو پتہ نہیں کو 30 سال سے 40 سال سے یا 15-20 سال سے یا اگست 2021 کے بعد جو آئے ہیں، تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہیں رہیں؟ تو پہلا جواب میرا یہ ہوگا کہ دیکھیے، یہ آپ کے پہلے بھائی ہیں، بعد میں ہمارے بھائی ہیں. صحیح. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہیں رکھا جائے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ یا بہنیں ہیں یا آپ کے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، وہ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، اور کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو ان کو آپ وہاں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پہلی بات تو میری یہ ہوگی کہ آپ ان کو ویلکم کیجیے. اور کچھ اس لیے بھی فیصل کہ جب ہم آج کے افغانستان کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو پہلے تھے. یہ طالبان تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ڈیم بنا لیے ہیں، ہم نے تو بلینز آف ڈالرز کے جو ہیں وہ کر لیے ہیں، معاہدے کر لیے ہیں، خاص طور پہ مائننگ فیلڈ میں. ہم نے ٹرکی اور روس اور یعنی چائنا اور یہ سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاہدے چل رہے ہیں، ٹریڈ بڑھ رہی ہے، ہماری جو فاریکس سچویشن ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی ہے. تو اگر ملک کے آپ کے اپنے حالات اچھے ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کو جانا ہے واپس اپنے ملک میں، تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں واپس جا رہے ہیں. دوسرا، ادھر کی جو حکومت اور ادھر کے جو لوگ ہیں، جو افغانی ہمارے بہن بھائی ادھر رہ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کرنا چاہیے آپ کو. میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ
آپ اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح میرے دو بھائی فرض کریں کسی اور جگہ پہ چلے گئے تھے اور میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، بالکل اب میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ میرے بھائی جو ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ نہیں آپ ادھر ہی رہیں، بابا آپ کیوں ادھر رہیں؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ اس چیز کو ذرا تو یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہے جو ایک پالیسی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری اکانومی بہت گرو اپ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور اسٹیٹمنٹ؟ میں تو اس کو بالکل ایسے ہی لوں گا جیسے مجھے بتایا گیا مجھے بتایا گیا جی کہ افغانستان میں حالات بڑے اچھے ہو گئے، جی مجھے بتایا گیا کہ جب یہ طالبان آئے ہیں تو اس کے کچھ 4-5 مہینے کے اندر انہوں نے اپنا بجٹ پیش کر دیا جی بالکل کہ ہم اس طرح سے چلائیں گے۔ پھر کچھ تھوڑی دیر رہی کہ جی وہ جو ہمارے $9 بلین ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس نے لیے ہوئے ہیں اور یو کے نے لیے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے واپس ہونے چاہیے، اس پہ بحث ہوتی رہی۔ جب وہ اس کی طرف سے پتہ لگا کہ نہیں جی یہ تو ہم نہیں ملیں گے تو انہوں نے وہ بات بھی چھوڑ دی ہے۔ جی اب وہ باتیں کر رہے ہیں ڈیم بنانے کی، سڑکیں بنانے کی، ٹریڈ کرنے کی، اکنامک ایکٹیویٹی کی، جی تو میں تو اس کو ایسے ہی لوں گا۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی کہ ہمارا اصل میں یہ ہے کہ ایک ہمارا وہ جو ہے نا ایک کوئی تھرل کا پہلو ہم چاہتے ہیں، نہیں جی یہ جھوٹ ہے، بھائی میں کیوں جھوٹ مانوں؟ میں تو بالکل سچ مان رہا ہوں۔ صحیح بات، آپ کے افغانستان کے حالات بڑے اچھے ہو رہے ہیں، آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ بالکل مجھے تو بڑی خوشی پرائم ہوگی۔ منسٹر جو ہیں وہ تقریباً آئی تھنک کافی دفعہ 2 ٹائم تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی مختلف جرنلسٹ کے ساتھ، تو بڑا وہ کہہ چکے ہیں واضح طور پہ کہ ہم صرف جو انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو واپس بھیج رہے ہیں، جن کے پاس POR کارڈز ہیں، جو رجسٹرڈ مائیگرنٹس ہیں ہم ان کو واپس نہیں بھیج رہے۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک دم سے گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے، اس کے سفارتی اثرات کیا ہوں گے، پولیٹیکل افیکٹس کیا ہوں گے، اور ٹیکنیکلی از اٹ فیزیبل، از اٹ پاسبل کہ ان کو واپس بھجوانا ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ بات شروع ہوئی جی تو اس میں اشارہ ملا کہ یہ صرف جو ہے وہ افغانی ریفیوجیز کی بات ہو رہی ہے یا افغانی نیشنلز کی بات ہو رہی ہے یا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو برس ہا برس سے، اس میں کوئی تھوڑا سا مجھے سازشی پہلو اس لیے نظر آتا ہے کہ اس خبر کو جو پیش کیا مختلف چینلز پہ میں نے دیکھا یا جس پہ اس پہ لوگوں نے رپورٹیں لکھی تو وہ بغض معاویہ زیادہ تھا اس میں، حب علی اتنا نہیں تھا۔ وہ اس طرح سے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ صرف افغانیوں کے لیے ہے، جبکہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ان تمام انلیگل امیگرنٹس یا مائیگرنٹس کے لیے ہے جو یہاں پہ ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ تعداد میں برمیز بھی ہیں، بنگالیز بھی ہیں، تعداد میں چونکہ افغانی زیادہ ہیں، جی بالکل تو یوں لگا کہ جس طرح یہ افغانیوں کے لیے ہے، دونوں رائے ہیں، دونوں یعنی اپنی اپنی جگہ پہ ان کے جو ہیں وہ بنتے ہیں، یعنی ریزنز بھی بنتے ہیں، لیکن یہ جس طرح آپ نے کہا کہ افغان یعنی برمیز اس میں ہیں، اس میں بنگالیز ہیں بہت سارے، اس میں آپ کے افریقن کنٹری سے آئے ہوئے لوگ ہیں، زمبابوے کے لوگ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ نائجیریا کے لوگ ہیں۔ یہ پوائنٹ زیادہ اہم نہیں ہے کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تھے کہ اس میں صرف افغانی تھے۔ میرے نزدیک بحیثیت ایک پاکستانی سٹیزن کے میں پہلے بات کروں گا، سفارتی پہلو اور ٹیکنیکل پہلو بعد میں بتاتے ہیں آپ کو۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ آپ کو اچانک کیوں خیال آیا؟ بالکل حکومت پاکستان کو آج کیوں خیال آیا؟ کیا آج کے دن یعنی پچھلے کو 3-4 مہینوں کا یہ مسئلہ ہے؟ تو دیر آید درست آید والی بات ہے، یہ چیز دنیا کا ہر ملک کرتا ہے۔ بالکل اس وقت اگر 200 کے قریب آپ کے دنیا میں ممالک ہیں، ان سارے کے سارے ممالک میں آپ ویزا لے کے جاتے ہیں، بالکل اگر آپ ویزا فری ہیں پھر بھی آپ کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ آپ کسی ملک میں اس ملک کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ایگزیکٹلی آپ کسی ملک میں اس ملک کی اجازت کے بغیر اس سٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے جو آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے۔ تو پہلے تو اصولی طور پہ بات دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اصولی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ چلے جائیں۔
سر اس میں نا اس میں دو کوئی بات بڑی کانٹراڈکٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک طرف افغان طالبان کی یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جو ہمارے حالات بڑے اچھے ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتے ہیں، ان کے بعض جرنلسٹ ہیں یا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ UNHCR، IOM وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو واپس نہ بھیجوائیں، طالبان کا رول ہے. پھر میں نے بھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ بنائی، میں نے بھی انٹرویوز کیے تو پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، بڑا اسٹرکٹ لا ہے وہاں پہ، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، وہاں پہ آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دو کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پہ. ان کو آپ ریکنسائل کس طرح کریں گے؟ یہ ریکنسیلیشن میں نے کرنی ہے، یعنی پاکستان نے کرنی ہے، UNHCR نے کرنی ہے، جی IOM نے کرنی ہے، انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں یونائٹڈ نیشنز اس نے کرنی ہے، یا افغانی گورنمنٹ اس وقت کی اس نے کرنی ہے. انٹرپریٹیشن کی بات ہے. جی جی آپ کسی لا کو دیکھیں نا، جس طرح مثلا بہت سارے لاز ہیں، فارنرز آپ کا ایکٹ ہے، آپ کے یہ جو ہے یعنی امیگریشن کا، یہ آپ کا ریفیوجیز آپ کا کنونشن ہے میرے سامنے پڑا ہوا 1951 کا، 1946 کا فارنرز ایکٹ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں، جی جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آپ کا 4 9 اور 6 جو ہے، یا پتہ نہیں 4 9 ہے، جو سیکشن آپ کا وہ ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جو کہ یہاں پہ آ چکے ہیں، لیگلی آئے ہیں، انلیگلی آئے ہیں نہیں، آ چکے، ان کے کچھ حقوق ہیں. دیکھنا ٹیکنیکل لیول پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا اس وقت یہ سارے فارنرز ایکٹ اور یہ سارے کنونشنز اور پروٹوکول سامنے رکھتے ہوئے، کیا اس وقت پاکستان ٹیکنیکلی، ڈپلومیٹیکلی، جی یا جو قوانین انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہیں یا انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کر سکتا ہے. ایک فکرے میں بتاؤں گا کہ وہ کر سکتا ہے، جی کیونکہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں جی جی یہ وہ نہیں کر رہے جو ان کو کرنا تھا. بالکل. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہمارے ہاں یہ TTP کا ہے حساب کتاب، ادھر جیش ہے، ادھر ISIS ہے، ادھر سے ہم پہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلینز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. ایک عجیب و غریب کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور ہم افغانی گورنمنٹ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ان کے سیف ہیونز آپ کے پاس ہیں، بالکل. ان کو یہاں نہ آنے دیں، یہ ایکسپورٹ مت کریں ہماری طرف ٹیررزم. اب اس میں یہ کہ کچھ سہولت کار ہیں. دیکھیے، ایک تو ہے نا کہ وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیررزم پاکستان میں، کچھ سہولت کار ہیں، اور وہ سہولت کار، یہ کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہ لوگوں کو یعنی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، کہ وہ سہولت کار ان افغان ریفیوجیز کے اندر ہیں. نمبر 1، وہ ان افغان ریفیوجیز کے بھیس میں آتے ہیں. نمبر 2، کیونکہ آپ کا بڑا پورس ہے نا بارڈر. بالکل. اچھا، اب اگر ہم ان کو تلاش کرنے میں لگ جائیں کہ جی ان 10 میں سے کون 2 ہیں، تو مشکل پیش آئے گی نا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے، کہ آپ ان سب کو لے جائیے کیونکہ اب وقت ہو گیا. ٹیکنیکل لیول کی بات کرتے ہیں. ٹیکنیکل لیول میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ریفیوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ مہاجر کس کو کہہ رہے ہیں. اور اس میں یعنی ماننا چاہوں گا کہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس جو آئی ہیں، اگر ہم جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے اب تک آ جائیں، کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی. سر ہمارے پاس لا ہی نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ یہ جو ہم انسانیت کی بیس پہ، جی برادرانہ تعلقات کی بیس پہ، ہمسایہ ہونے کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے جو اقدام اٹھا رہے ہیں، جی اس کا کوئی قانونی طور پہ ہم نے جواز ڈھونڈنا ہے کہ نہیں. یہ غلطی ہوئی ہے صرف ایک حکومت سے نہیں، سکسیسو گورنمنٹ سے ہوئی. اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے، بالکل. اس کے بارے میں قوانین یوں سمجھیے کہ جگہ جگہ پہ ہم کو کچھ حوالے ملتے ہیں، ایک مربوط قسم کا قانون نہیں ہے. اور اس کی وجہ بنیادی یہی رہی کہ ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت یہ سارا کچھ کیا. اور کچھ ہمارے معاملات جو امریکہ کے ساتھ طے ہوئے شروع میں، جس میں کچھ تھا کہ جی ایران کی طرف چلے جائیں گے، زیادہ تر پاکستان کی طرف آ جائیں گے، اس سلسلے کو ہم نے کچھ تھوڑا شتر بے مہار کر دیا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. اب یہ کہ چونکہ وہ آ گئے ہیں آپ کے پاس،
تو یہ کہنا کہ جی UNHCR، اس وقت یہ کہنا کہ جی قانون نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ کیس ہے آپ کا راحیل عزیزی کیس. جی جی. اس خاتون کا کیس جو ہے وہ آپ اخباروں میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر گوگل کریں تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں کیوں واپس جاؤں، اور پھر ہائی کورٹ اس میں کہتی ہے کہ اگر کوئی قانون نہیں ہے آپ کا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپیٹریٹ کر دیں. بالکل. اچھا، دوسرا اس میں ٹیکنیکل پہلو ہے کہ جو دنیا بھر میں ہے کہ اگر کوئی ریفیوجی سٹیٹس آپ کا طے ہو جاتا ہے جی جی کہ یہ ایک ریفیوجی ہے تو وہ والنٹری جائے گا تو جائے گا، زبردستی نہیں بھیج سکتے. بالکل. اچھا یہ سر یہاں پہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں، مثلا اگر ہمارے ملک کے ریفیوجی لا نہیں ہے تو کیا جو انٹرنیشنل ریفیوجی لا ہے وہ اس وائڈ میں فٹ ان ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور یہی وہ فٹ کر رہے ہیں. یہ IOM کا جو ذکر کیا آپ نے، UNHCR کا ذکر کیا، یا آپ کو مختلف ملکوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بشمول امریکہ کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کریں، تو وہ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ، اور وہ یہ مان رہے ہیں، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ریفیوجیز ہیں. بالکل بالکل. اچھا طالبان جو ہیں، طالبان ان کی طرف سے کوئی واضح ریسپانس ابھی تک اس پالیسی پہ آیا نہیں ہے؟ مطلب تھوڑا بہت آیا ہے، انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. جی جی. ایز سچ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ویلکم ہے، جو میں چاہتا ہوں، جی جی، جو میرے جیسے لوگ چاہیں گے کہ بھئی آپ کے بھائی ہیں، واپس لیں آپ، مسئلہ کیا آپ کا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ان کو ایسا نہیں کر سکتے، اور اس کی بیس یہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کی بیس میں یہ ہے کہ کوئی اگر ریفیوجی ہے، کوئی مہاجر ہے، اور وہ تمام اصولوں پہ یعنی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی ریفیوجی ہے، تو اس کو آپ ریپیٹریٹ زبردستی نہیں کر سکتے. یہ بیسک اس کا بتا رہا ہوں. اب یہ کہ یہ لگ رہا ہے کہ زبردستی ہو رہی ہے کہ 1 نومبر تک سارے چلے جائیں. میرے خیال میں جب کوئی بین الاقوامی قانون، سر یہاں پہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو 1 نومبر کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیڈ لائن میں توسیع ہو سکتی ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. جب آپ ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی کسی صحیفے میں لکھا ہے 1 نومبر؟ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یعنی مینجمنٹ کا بیسک اصول ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے ایک ڈیڈ لائن طے کرتے ہیں کہ جی اس دن تک یہ کام ہو جائے. ٹارگٹ ہوتے ہیں نا. اگر 1 نومبر تک نہیں ہوتا تو 1 دسمبر بھی ہو سکتی ہے. ہم نے دیکھا نہیں، اگر یعنی ٹیکس ریٹرنز بھرنے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں جی اس دن سے آگے چلا گیا. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا فیصل، کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی قانون آپ کے اپنے میونسپل لا یا جو آپ کا اپنا قانون ہے اس سے اگر اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کون سا قانون جو ہے پریویل کرے گا. اس میں آپ کو قانون کا طالب علم ہونے کے تحت یہ بتا سکتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے لا کیا تھا 1982 میں، تو قانون کی تھوڑی شدھ بدھ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے اپنے قوانین آتے ہیں نا اور بین الاقوامی قوانین، تو آپ اپنے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنے قوانین کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے. دیکھیے، کچھ چیزیں آپ صرف نظر کرتے ہیں کہ جی دونوں ملکوں کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور کوئی بات نہیں، ہماری اگر اکانومی بالکل خراب ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو بڑے مقصد کے لیے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہم پہ یہ جو اکنامک بوجھ ہے، وی آر ناٹ ایبل ٹو بیئر اٹ اینی مور. بالکل. اچھا، اس پالیسی میں آپ نے یہ دیکھا ہو نا، SIFC بن گیا، ہم نے بہت ساری انویسٹمنٹ کے لیے بڑی ساری کوششیں کی ہیں. ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ لاہور میں جاتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں، SIFC فلوٹ ہوتی ہے. آپ کو یعنی دنیا پر وہ تو کہہ رہے تھے جی بلینز آف ڈالرز اب جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی. ہمارے لوگ جا رہے ہیں دوست ممالک میں کہ جی آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیے. مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اپنی اکانومی کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. تو دو اینگل سے میں جب دیکھتا ہوں، ایک اکنامک اینگل سے اور ایک سیکیورٹی کے اینگل سے.
ان دو زاویوں سے جب آپ دیکھتے ہیں اللیگل مائیگرنٹس یا اللیگل امیگرنٹس کو، جی جی، جس میں کہ بہت ساری تمام نیشنلٹیز کے علاوہ افغانی بھی موجود ہیں، تو اوور آل پالیسی کے آپ کو کنٹورز کی سمجھ آتی ہے کہ اس میں اکنامک سچویشن بھی آپ کی بہتر ہوگی اور سیکیورٹی کے کچھ جو کنٹورز ہیں ان کو آپ کور سر یہ ویسے بڑا ایک ہائپوتھیٹیکل بھی ہے کویشچن، مطلب اور ہائپوتھیٹیکل ناٹ ان اے وے، لیکن ریالٹی بھی اس میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان امیگرینٹس اگر واپس چلے جائیں گے تو ٹیررزم میں کتنی کمی آ سکتی پاکستان میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے چلے جائیں. صحیح. اس کو آپ جو مرضی کر لیں، یہ ہے کہ زیادہ تر ہو سکتا ہے چلے جائیں، اور خاص طور پہ وہ چلے جائیں جو نئے آئے ہیں. اور یہ جو طالبان اس وقت ہیں، ان کے آنے کے بعد جو آئے ہیں وہ ذرا شناخت کرنا آسان ہے. لیکن دیکھیے نا فیصل، اگر 40 سال پہلے کوئی ایک افغان آیا تھا، اس کا 38 برس پہلے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ تو پاکستانی ہے، وہ تو میرے سے اور آپ سے اچھی اردو بولتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیسے نکالیں گے؟ بالکل. تو یہ کہنا کہ جی سارے افغانی چلے جائیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سارے جو افغانی ہمارے بھائی ادھر سے آئے ہیں، وہ لیکن سر اس سلسلے میں ایک بڑی مثال اس میں بھی شامل وہ سارے نہیں ہیں. اس سلسلے میں ایک بڑی مثال ہمارے پاس ہے. سعودیہ میں، متحدہ عرب امارات میں لوگوں نے عمریں گزار دی ہوتی ہیں، بچے ان کے وہیں پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہر سال ویزا رینیو کرانا پڑتا ہے. جو ہی ویزا ایکسپائری ہوتا ہے وہ سارے واپس آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں. ان لوگوں نے کوئی امیگریشن لا نہیں رکھا ہوا. یہ عرب کنٹریز یہ چیز پاکستان میں کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے. بتائیے نہیں، کیسے آپ کہیں گے کسی کو؟ جی. اور یہاں پہ تو ہماری جب ہوتی ہے یہ والی کیا کہتے ہیں اس کو، سینسز ہونا ہوتا ہے. جی بالکل. مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو کیسے آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اور وہ آدمی جو کہ 25 سال کا افغانی ہے، جو بیسیکلی افغانستان سے آیا لیکن اس وقت کوئٹہ میں بروری روڈ پہ رہ رہا ہے، یا وہ یعنی جنا روڈ پہ اس نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے، بالکل. تو کیسے آپ اس کو کہیں گے کہ وہ چلا جائے؟ وہ تو کہے گا جی میں پیدا ادھر ہوا ہوں. بالکل. دیکھیے، قانون کا بن جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. نمبر 2، آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ جی ایک وہ جو ہوتی ہے نا سویپنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دے دینی کہ جی سارے کے سارے افغانی چلے جائیں، تو وہ ممکن نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. ممکن کیا ہے کہ جن لوگوں کا پکا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ افغانی ریفیوجیز ہیں، ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، یہ ویزے پہ نہیں آئے. وہ جو کارڈ آپ کے ہیں نا مختلف قسم کے بنے ہوئے، 2 کارڈز ہیں، POR کارڈ ہے اور افغان سٹیزن کارڈ ہے. یہ ان کے پاس نہیں ہے. ان کو تو آپ آرام سے بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہ تو بالکل، تو ایک پہلی کیٹیگری تو ویسے نکل گئی. دوسری کیٹیگری جو ہے، جو کہ جن کے پاس کچھ کارڈ ہیں، کچھ کاغذات ہیں، ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب ان کو بھی نکال لیا. تو آپ کے پاس تو کوئی ایسٹیمیٹ ہے کہ کوئی 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ اس وقت افغانی موجود ہیں، اور آپ اس میں وہ بھی افغانی شامل کر رہے ہیں جو آج سے 30 35 40 برس پہلے آئے تھے. نہیں، ان میں سے بہت سارے تو چلے بھی گئے نہیں، ان میں سے کچھ چلے بھی گئے ہوئے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پہ 3000 کے قریب ایسے افغانی ہیں جو کہ UK جنہوں نے جانا ہے، میرے نالج میں یہ ہے، وہ یہاں پہ اس وقت ٹرانزٹ میں ہیں اسلام آباد میں. تو اس میں ویریس کیٹیگریز ہیں. جی بالکل. وہ اس وقت ویریس کیٹیگریز کو آپ نے دیکھنا ہے. اس حکم کا جو کہ صادر ہوا ہے اسلام آباد سے کہ 1 نومبر، یہ وہ سب سے پہلے میں نے اور آپ نے فیصل یہ دیکھنا ہے اس کا اطلاق کن لوگوں پہ ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ ہم بھول جانا چاہیے ہمیں کہ پورے کے پورے افغانستان، میں ان فگرز کا ویٹ کر رہا ہوں کہ کتنے برمیز نکلے ہیں، ایتھوپیا کے کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہے، کتنے بنگالی یہاں سے واپس گئے ہیں، کتنے بہاری جو بغیر اس کے تھے یعنی جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ کتنے گئے ہیں. ہمارے پاس تو اپنا ڈیٹا پورا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو پہلے تو ڈیٹا پورا کیجئے. یہ مثال دینا کہ سعودی عربیہ میں ایسے ہوتا ہے، UAE میں ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE کا جو ڈیٹا ہے یا جو ان کا ویزا سسٹم ہے یا جو ان کی امیگریشن لاز ہیں،
پہلے اس طرح کے بنا تو لیں. آپ نے ابھی کہا کہ جی اس کے بارے میں کوئی لا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو پہلے تو لا بناتے ہیں. اور یہ ایک اچھا موقع ہے, وہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا. ہاں یہ وقت ہے کہ آپ یہ ایکشن تو لے رہے ہیں کہ تمام قسم کے جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ نکل جائیں, تو ذرا ایک مضبوط قسم کا قانون بھی بنا لیجئے. یہ بتائیے کہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا. کس طرح سے دنیا جو ہے ان کو تسلیم کر سکتی ہے؟ کیا ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے؟ کیا میجرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے کہ یہ دنیا انہیں ایکسیپٹ کرے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے؟ سر یہ تو گورنمنٹ کی یہ پالیسی. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے نا اگست 2021 میں, تو ایک دم سے ہمیں ایک چیک لسٹ نظر آ گئی تھی ویسٹ سے, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے جو اپنے ساتھی الائز ہیں, کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس کا یہ ہوگا, براڈ بیسڈ گورنمنٹ آنی چاہیے, یعنی لڑکیوں کو اسکول بھیجیں, فلانا فلانا. تو ایک مشکل سی چیک لسٹ آ گئی تھی. جی. تو جب اس کو دیکھا گیا تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ چین, روس, پاکستان, ایران, یہ سارا آپ کا جو تاجکستان, ترکمانستان, کرغزستان, یہ جتنا سینٹرل ایشیا ہے, ان سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا جی کہ اگر دنیا نہیں تسلیم کرتی تو ہم کریں گے, ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے. وہ بھی نہیں ہوا. پھر یوں ہوا کہ مجھے لگا کہ طالبان کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی بالکل کہ ان کو کیا جائے, تسلیم کیا جائے. آپ کا یہ سوال کہ کیسے کیا جائے گا, جی مجھے تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ تو ایک طرف رہا, ایسٹ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو تسلیم کیا جائے. بالکل. اور آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ طالبان آئے تھے ان کو 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا. بالکل. ان کی حکومت کو 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا, جس میں ایک شاید یو اے ای, سعودی عربیہ تھے, اور قطر, سعودی عربیہ اور پاکستان. میرا خیال ہے یو اے ای تھا. خیر آپ کی بات مان لیتے ہیں, پاکستان اس میں شامل تھا. جی. اب یہ ہے کہ یہ پاکستان بھی شامل نہیں ہے. بالکل. تو یہ حکومت تو چل رہی ہے نا, ان کا انتظام چل رہا ہے. انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں. میں نے آپ کو بتایا نا, بلینز آف ڈالر تو صرف مائننگ میں آ رہے ہیں. جی بالکل. تو دنیا ان کے ساتھ رابطے میں ہے. اب وہ ڈیفیکٹو اور ڈیجور کی بات ہے کہ آپ ان کو تسلیم نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں سے منسٹرز جاتے ہیں وہاں پہ, بالکل. ہمارے ہاں سے آئی ایس آئی کے چیف جاتے ہیں وہاں پہ, ہمارے ہاں سے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ریکگنیشن کا مسئلہ اب اتنا زیادہ رہا نہیں, کیونکہ کچھ کام کاج چلنے شروع ہو گئے ہیں, کچھ سرنگیں کھد گئی ہیں, کچھ جہاز جو ہیں ان کو شاید ڈپلومیٹک چینلز کھولنے کے لیے تو پھر ایک چاہیے, ایک پراپر ایکسیپٹنس تو چاہیے ان کو. کتنی دیر ہو گئی ہے ان کو آئے ہوئے؟ 2021 سے لے کے اب تک 2.5 سال ہو گئے. تو کو فرق پڑا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں, ان کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھیں, تقریریں کریں, اور وہ ملٹی لیٹرل فورمز میں ان کو بحیثیت ایک گورنمنٹ کے بلایا جائے, نہ کہ ایک گروپ کے. یہ یاد رہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس وقت بھی یہ طالبان جو ہیں یہ ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ مانے جاتے ہیں. جی بالکل, یہ یاد رکھیے گا. تو کیا دنیا یا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ کی حکومت کو تسلیم کرے گی کہ نہیں؟ تو سمپل اس کا جواب ہے کہ نہیں کرے گی. میں تھوڑا سا آگے اس میں گیا تھا کہ کیا طالبان کو اس وقت ریکگنیشن کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. جی. تو قرائن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کو 2 باتوں کی سمجھ آ گئی ہے. نمبر 1 کہ یہ ہمیں تسلیم دنیا نہیں کرے گی. اگر پاکستان نے نہیں کیا, اگر مسلم ممالک میں کسی نے نہیں کیا, اگر سینٹرل ایشیا میں کسی نے نہیں کیا, تو کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے جو اپنا نظام یہاں پہ اسلامی جو کانسیپٹ ان کا ہے اس کو کرنا ہے, تو شاید اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہمیں ریکگنائز کرے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے. سر پاکستان کے کیا انٹرسٹس جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ؟ ایک تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے گا. اور دین یہ ایک مطلب یہ بھی ایک بڑا معمہ ہے کہ افغان فال آؤٹ ہمیشہ پاکستان میں کیوں آتا ہے؟ نیبرنگ کنٹریز ہیں, ازبیکستان ہے, تاجکستان ہے, ایران ہے, پورا سینٹرل ایشیا ان کو لگتا ہے, لیکن یہ فال آؤٹ ہمیشہ پاکستان میں کیوں آتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کا بارڈر, نمبر 2 آپ کا یہ جو کے پی کے ہے اور بلوچستان ہے. جی, اگر آپ پچھلے 40 سال کی بات کریں تو رشتہ داریاں ہیں جی, وہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. اور پھر اس کا کہ پاکستان نے ہمیشہ ان افغانیوں کو خوش آمدید کہا ہے.
اب دیکھیے نا، فرض کریں کہ اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جی جی وہ ایجپٹ جا رہے ہیں، ایجپٹ کہتا ہے ہم نے نہیں لینا آپ کو، تو اس میں فارن پالیسی جب آپ کے جو کلیش کرتی ہے آپ کے جذبات کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ، تو پاکستان ایک نیچرل قسم کا، پاکستان نے تو یہ جب طالبان آئے تھے اس وقت، اس کے بعد پاکستان نے افغانستان کا کیس پیش کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، دنیا کے سامنے بتایا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں یہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے. تو پاکستان تو ایک نیچرل قسم کا ان کا یعنی سمجھیے کہ سیف ہیون پاکستان ہے افغانستان کے لیے، اب نہیں رہا. یہ دیکھیے گا، یہ آپ نے جو بات شروع کی تھی کہ جو افغانستان کے لوگ اس وقت ہیں، چاہے وہ کرکٹ کی دنیا میں ہیں چاہے وہ ویسے ہیں، وہ پاکستان کو بحیثیت ایک دوست کے نہیں دیکھ رہے. جی جی. اور اس میں ان کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں کہ پاکستان نے فلاں وقت یہ نہیں کیا اور پاکستان اس وقت یہ نہیں کر. سر ون لاسٹ کویسچن، کیا جو طالبان گورنمنٹ ہے یہ ٹی ٹی پی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ نہیں طالبان گورنمنٹ جو ہے. ارے کیسے نہیں ہو سکتی بھائی، یہ آپ کے اپنے سامنے کے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے اس کا. اور اس میں دوحہ میں جو آپ کے پارلیز ہوئے، جو گفتگو ہوئی، جو انہوں نے پاکستان کو آتے ہی جو ایک ایشورنسز دی کہ جی ہمارے ہاں سے نہیں ہوگا، یہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی ٹیررزم کی، اور ٹی ٹی پی تو ظاہر ہے یعنی ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اب یہ ہے کہ بات کر کے کچھ لوگ اس پہ جمتے ہیں، کچھ لوگ بات کر کے اس سے ہٹ جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. یہ دیکھیے گا کہ افغانستان، ابھی آخری ایک دو فکرے آپ کو جو ہے بتا رہے، ایک دو باتیں بتا رہا ہوں. افغانستان پاکستان کا دشمن نہیں ہے. جی جی. افغانستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی جی. یہ طے ہے. حکومتوں میں کوئی لوگ آتے ہیں، ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک بھائی اس وقت ناراض ہے، ایک بھائی آپ کی بات نہیں مان رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا، دیکھیے نا آپ کے سر میں درد ہوتا ہے نا فیصل، جی بالکل، تو آپ سر کاٹ دیتے ہیں، آپ پیناڈول ڈھونڈتے ہیں نا، کوئی ڈسپرین ایسپرین. تو اس وقت کی جو حکومت ہمارے پاکستان کی ہے یا جو عسکری قیادت ہے، انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات، ٹی ٹی پی کا حل، یہ ایکسپورٹ ادھر سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کا حل، اس کے لیے سر نہیں کاٹنا، پیناڈول ڈھونڈنی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، یقیناً آپ کے نالج میں بھی کافی نئی چیزیں آئی ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.